بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ایک بار سبحان اللہ کھل کے یوں کہا کرتے ہیں سنی، آؤ ہم سے سنو۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ صرف ہم ہی نہیں کر رہے، جن کی پاکی یعنی تطہیر، طہارت، قرآن میں تطہیر کی آیت اہل بیت کی شان میں اتری، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں کربلا والوں کا ذکر؟ اس لیے کہ ہمیں ان کی شہادتوں سے سبق ملتا ہے۔ جان دینا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، کربلا والوں کے ذکر سے ہمیں سبق ملتا ہے کیا؟ خدا کی راہ میں جان دینا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ ہاں ہاں، ایک بار بآواز بلند سبحان اللہ پکار، اللہ اکبر۔ سیدنا امام حسین کی آخری شہادت میدان کربلا میں واقعہ ہوئی۔ معتبر کتابیں شیعہ سنی تاریخ دونوں تاریخیں اس پر متفق ہیں، جس روایت پر وہ روایت پیش کر رہا ہوں۔ سنیوں کی تاریخ بھی اور شیعہ کی تاریخ بھی اتفاق رکھتی ہے اس بات پر کہ شہادت امام کے بعد آسمان سے خون برسا، آسمان سے خون برسا، آسمان کے کناروں پہ سرخی آئی۔ یہ جو شام کے وقت شفق کے ساتھ سرخی آتی ہے، صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قتل حسین سے پہلے یہ آسمان کے کناروں پر سرخی نہ ہوا کرتی تھی۔ یہ 10 محرم جب واقعہ کربلا رونما ہوا، اس دن آسمان سرخ ہوا، اور اب قیامت تک آسمان کی سرخی نہیں جائے گی۔ یہ شفق کی سرخی یہ خون حسین کا نشان ہے۔ اس نشان کو قدرت نے محفوظ اور قائم کیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کربلا ایک داستان ہے، اس کو زیادہ لمبی چوڑی اہمیت سے بیان نہ کرو، ان نادانوں سے کہہ دو ان کے خون کی سرخی کے نشانات خدا نے آسمان پہ محفوظ کیے ہوئے، قیامت تک سرخی خون شہیدان کربلا کا تماشا دکھا رہا ہے خود خدا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون برآمد ہوتا۔ 3 دن تک پوری دنیا پہ اندھیرا چھایا رہا۔ دن کے وقت آسمان پہ تارے نظر آتے تھے۔ خون حسین کی شان، اللہ کے نزدیک خون حسین کا مقام، واقعہ کربلا پر
قدرت نے خود جو اہتمام کیا. غور سے سنیے، 3 دن تک روئے زمین پر اندھیرا چھایا رہا. واقعہ کربلا کے بعد دن کے وقت آسمان پہ تارے نظر آتے رہے، آسمان سے خون برستا رہا، خون کی بارش ہوتی رہی. یہ خون کی بارش کیا تھی؟ یعنی آسمان بھی قتل حسین پہ روتا رہا. آسمان بھی رویا، اور آسمان خون کے آنسو رویا. اور خون کے آنسو جو آسمان رویا، قیامت تک خون کے آنسو کی سرخی آسمان سے نہیں جائے گی، وہ اب بھی موجود ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا فما بقت علیہم السما. کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ وفات پاتے ہیں تو ان پر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جب وہ وفات پاتے ہیں ان کی وفات پر سمندر کی مچھلیاں بھی روتی ہیں، پرندے بھی روتے ہیں، سوراخوں کے اندر جو اللہ کی مخلوق ہے زمین میں وہ بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے. کچھ لوگوں کی موت پر آسمان روتا ہے، کچھ وہ ہیں جن کی موت پر آسمان نہیں روتا ہے. آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا بعض لوگوں کی موت کے وقت آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، کسی کے جنازے پر، کسی کی قبر پر، دفن کے وقت. یہ راز کی باتیں ہیں، یہ اہل راز جانتے ہیں. آسمان بہرحال مومن کی موت پر روتا ہے، عالم دین کی موت پر آسمان روتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عالم دین کی زندگی کے لیے پرندے اور دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اور جب میری امت کا عالم فوت ہوتا ہے تو اس کے غم میں سمندر کی مچھلیاں بھی روتی ہیں، آسمان بھی روتا ہے. اب میں کیا کہوں، کون سا مسئلہ آپ کو سناؤں. جب امام حسین کی شہادت پر آسمان رویا تو اب یہ کہنا کہ شہادت کے ذکر پر رونا منع ہے، میں کس طرح تسلیم کروں؟ یاد رکھو، شہدائے کربلا کی یاد میں رونا ثواب ہے. ان کی شہادت کے ذکر میں آنسو آ جانا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، یہ قلب مومن کی علامت ہے، یہ آنکھوں کے مومن ہونے کی نشانی ہے. منع جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کربلا والوں کی شہادت کا ذکر کر کے پیٹنا، بال نوچنا، سینہ پیٹنا، یہ عذرو شرع منع ہے. رونا منع رونا منع نہیں. ہمارے علماء نے وضاحت فرمائی کہ اس مقصد کے لیے ذکر اہل بیت کی محفل منعقد نہ کرو کہ روئیں گے، یہ نیت نہ کرو. فقط رونے کے لیے ذکر حسین کی محفل کر رہے ہیں، کیونکہ رونا مقصد نہیں. ہمارے علماء فرماتے ہیں محفل کرو ان کی محبت میں، اگر ذکر شہادت میں رونا آ جائے تو مبارک ہو. مقصد ان کا ذکر کرنا ہے، رونا مقصد نہیں. لیکن ان کے ذکر کے دوران رونا آ جائے تو یہ جائز ہے، بلکہ کار ثواب ہے. کون کہتا ہے کہ دل کے حق میں غم اچھا نہیں؟ لیکن پھر بھی شغل گریہ نصب العین بن سکتا نہیں. خوف ہے
قربانی اعظم نظر سے گر نہ جائے، ابن حیدر کے لہو پر دیکھ پانی پھر نہ جائے، ختم ہے آنسو بہانے پر ہی تیری آرزو، اور شہید کربلا نے تو بہایا تھا لہو۔ ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور یہ بات بھی سامنے رکھی جائے کہ ماتمی لاکھوں ہیں نفس بے ریا کس کس میں ہے، دیکھنا ہے تیرے اسوے کی ادا کس کس میں ہے، دیکھنا ہے تیرے اسوے کی ادا کس کس میں ہے۔ اگر ذکر حسین سننا ہے تو پھر یہ عہد کرو کہ حسین کی طرح ہم بھی حسین کے نانے کے دین پر شہید ہو جائیں۔ یہ ہے اسوہ حسینی، یہ ہے جذبہ حسینی، یہ ہے امام حسین کا مشن۔ تو اس ذکر کے دوران رونا بھی عبادت ہے، رونا بری چیز نہیں، رونا اچھا ہے، رونے سے دل گداز ہوتا ہے، رونے سے آنکھیں نم ہوتی ہیں، رونا رقت قلبی کی علامت ہے، رونا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑے ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ اللہ کے بندے ہنستے کم ہیں، روتے زیادہ ہیں۔ رونا ولیوں کی سنت، رونا صابروں کی سنت، رونا نبیوں کی سنت، رونا بے صبری نہیں۔ حضور بھی اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے وصال پر روئے تھے، تو صحابہ نے از روئے تعجب پوچھا تھا کہ حضور کیا آپ بھی اولاد کے غم میں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا خدا نے محمد کے سینے میں اولاد کی محبت والا دل نہیں رکھا؟ میں کیوں نہ روؤں، میں بھی روتا ہوں۔ معلوم ہوا رونا نبیوں کی سنت۔ سب سے زیادہ چند نبی روئے، سب سے زیادہ روئے۔ آدم علیہ السلام 350 سال روتے رہے، رو رو کر رخسار گل گئے، اتنا روئے کہ آنسوؤں کی نالیاں بہہ گئیں، اور آنسوؤں کا پانی جانور اور پرندے پیا کرتے تھے۔ آج بھی عرفات کے میدان میں درمیان کے اندر جبل رحمت ہے، اس پر ایک نشانی ہے، وہ جگہ آدم علیہ السلام کے رونے کی جگہ ہے۔ آدم علیہ السلام خوب روئے، کثیر البکا تھے۔ نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن رونے کی وجہ سے ان کا اصل نام دنیا بھول گئی ہے اور ان کو نوح کہنا شروع کر دیا۔ نوح کے معنی زیادہ رونے والا۔ نوح علیہ السلام اتنا روئے کہ عبد الغفار نام کی بجائے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ حضرات داؤد علیہ السلام روئے، یعقوب علیہ السلام روئے، 40 برس تک یوسف کی جدائی میں بھی روئے، اور وہ یوسف کی جدائی نہ تھی، وہ دراصل اللہ کی محبت تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جمال میں یعقوب علیہ السلام کو جمال خدا نظر آیا کرتا تھا، اس لیے رویا کرتے تھے کہ اب وہ جمال میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے جس جمال سے جمال خدا نظر آتا تھا۔ تو نبی اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں روتے رہے، روئے۔ اور میرے نبی تو وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی کل دنیا کے درباروں میں۔ میرا نبی 40 برس تک چھپ چھپ کے پہاڑوں اور غاروں میں رویا، اور سچ پوچھو تو کہہ دوں اتنا رویا نواسوں کے غم میں نہیں جتنا امت کے غم میں ہے رویا نبی۔ سارے نبیوں کا رونا اور تھا، میرا نبی ہمارے لیے روتا رہا، میرے لیے روتا رہا، اے مسلمان تیرے لیے روتا رہا۔ اس نبی کو ہمارا سلام ہو جو غاروں میں چھپ چھپ کے اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے رویا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ
وکمالہ وصحبہ وآلہ، تیری محبت کا اے امتی یہ تقاضا ہے کہ جو نبی تیری خاطر روتا رہا تو اس پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رونا نبیوں کی سنت ہے۔ غم حسین میں ان کا بیٹا امام زین العابدین 40 برس رویا مدینے میں بیٹھ کر۔ جب آبادی کے لوگ ملاقات کے لیے تنگ کرتے تو جنگل میں جا کے خیمہ لگا کے وہاں روتے۔ سیدہ زینب نے غم حسین میں اتنا روئیں، واقعہ کربلا کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پیا، چھوڑ دیا، سائے میں نہیں بیٹھی، یہ تاریخ کی روایتیں ہیں۔ اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے، کوئی اس کا جتنا پیارا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی رلاتا ہے، اور جب اس کا پیارا زیادہ روتا ہے تو وہ کہتا ہے تو میرا زیادہ پیارا ہے، اور رو، اور بھی رو، جتنا رو سکتا ہے رو، تیرا رونا مجھے پسند آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے ان دمعۃ العاصی تطفئ غضب الرب، جب کوئی گنہگار روتا ہے تو خدا کے غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت پر آسمان رویا، پتھر روئے، کربلا کی زمین روئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق 10 محرم سے لے کر امام حسین کی شہادت پر رونے کے لیے، قیامت تک رونے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ آج بھی کربلا میں روضہ حسین کا طواف کرتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت پر جنات نے اتنا روئے تھے کہ کربلا کے جو گواہ ہیں اور کوفے اور دمشق کے بازاروں میں بھی جن لوگوں نے جنات کے نوحے سنے، غیبی نوحے، آوازیں سنی رونے کی، جنات کی فوجیں شہادت حسین پر اتنا روئیں کہ غیبی آوازیں آتی جنات کی، اور وہ یہ شعر پڑھ کے روتے، مسح النبی جبینہ فَلَهُ بَرِيقٌ فِي الْخُدُودِ، جنات کی آوازیں آتی، لوگوں حسین کا چہرہ دیکھ لو، اس کے ماتھے اور رخساروں کی چمک سے جمال مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، جمال مصطفیٰ نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ پیشانی ہے جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، یہ جنات کی آوازیں تھیں، اور وہ غم حسین میں روتے رہے۔ ہمارے سینوں میں کوئی پتھر کے دل تو نہیں ہے۔ اولاد کی محبت اپنی جگہ ہے، نبی کی محبت کا کیا کہنا۔ نبی کی آل کے ساتھ ہمیں صرف محبت کرنے کا حکم نہیں، مودت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس مودت کا تقاضا ہے کہ تو سال میں صرف 10 دن نہ رو غم حسین میں، تیرا ہر یوم یوم حسین بن جائے، تیری ہر رات لیلۃ الحسین بن جائے، تیری ہر آن ہر گھڑی غم حسین میں رونے والی گھڑی ہو۔ ہم اہل سنت نے تو یہی سبق پایا ہے، ہم روزانہ 5 نمازوں میں حسین کو سلام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلا، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی۔ کھل کے بولو ذرا، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی۔ اچھی طرح سن لو، لوگوں کو سنا دو، جس نے نہیں سنا اس کو پیغام پہنچا دو، یوں کہا کرتے ہیں سنی۔
ذرا مزہ آ جائے یوں کہا کرتے ہیں سنی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت اور مودت اور بھی زیادہ عطا کرے. عام دم پر سر مطلب حضرات گرامی، اہل بیت سے درد دل اور محبت رکھنے والے سنی مسلمانوں، میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا؟ ہائے شہیدوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے ہیں. ظالم یزیدیوں نے خیموں کو آگ لگا دی. سرے شام مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، شام غریباں آ رہی ہے. اہل بیت کے خیموں سے آگ کے شعلے نکلے. مخدرات عصمت و عفت، نبی زادیاں، نبی کی شہزادیاں. مجھے ڈر لگتا ہے بات کہتے ہوئے، میں اپنی زبان روکتا ہوں جب کبھی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں کہ قتل حسین کے بعد کیا ہوا. کربلا میں ظالم یزیدیوں نے نبی زادیوں پر کیا قیامت ڈھائی، تو خدا کی قسم آنسو نہیں تھمتے. کتاب کے ورقے آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں، اور میں ڈرتا ہوں وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے سے. پتہ نہیں کسی کا کلیجہ پھٹ جائے، پتہ نہیں کوئی چیخ مار کے شہید ہو جائے، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ مسلمان سنی قوم گنہگار تو ہے، گستاخ نہیں. یہ گستاخوں کا ٹولہ نہیں. ہم گنہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن نبی اور نبی کی اہل بیت کے وفادار ضرور ہیں. غدار نہیں ہیں، وفادار ہیں. ان کی محبت اس دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی مچلتی رہے گی، اور ہم قبر میں بھی علی اور حسین کے نعرے لگاتے رہیں گے. قتل امام حسین کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی. کربلا میں کٹ گئی کھیتی بطول کی. تصور کرو وہ منظر کیسا ہوا ہوگا جب کربلا میں کٹ گئی کھیتی بطول کی. دشت بلا میں لٹ گئی بیٹی رسول کی. آپ اپنی بیٹیوں اپنے بچوں کے متعلق کیا چاہتے ہیں؟ ان سے کیسا سلوک ہو؟ ظالم یزیدیوں نے نبی کی بیٹیوں سے کیا سلوک کیا؟ میں اس سے آگے نہیں کچھ کہہ سکتا. خیمے جل گئے ہیں، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے ہیں. یہ رات کیسے گزری؟ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. یہ رات کیسے گزری کون بتا سکتا ہے؟ جس پر اتنا ظلم ہوا ہو، اتنی قیامت اس پر آ پڑی ہو، وہی جان سکتا ہے یا بتا سکتا ہے. ان کے درد دکھ اور غم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کس میں سکت ہے، کس میں طاقت ہے؟ یہ رات اس لٹے ہوئے قافلے نے، نبی زادیوں نے کربلا میں کس طرح گزاری ہوگی. 3 دن سے بھوکی پیاسی. ہائے سنا ہے پچھلی رات کو یزید کے لشکر میں کسی کو خیال آیا کہ لٹے ہوئے قافلے کی بیبیوں اور بچیوں کو پانی پلا دینا چاہیے. لیکن اب پانی لانے والا کون تھا؟ کون پانی لے کے آتا؟ کس منہ سے آتا؟ شرمندے تھے. کسی نے احساس دلایا کہ تم کھانے کھاتے ہو، پانی پیتے ہو،
ظالموں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی آل کو پیاسا شہید کر دیا. جو نبی زادیاں، شہزادیاں، بیٹیاں، بچے بچ گئے ہیں انہیں تو پانی پلا دو. کہنے لگے ہاں پلاتے ہیں. پچھلی رات تاریخ کی ایک نامعلوم سی غیر معتبر سی روایت ہے کہ حر کی بیوی، حر پہلا شہید امام کے قدموں پہ ہونے والا، کربلا میں حضرت حر شہید کی بیوی کو پانی دیا گیا کہ جا نبی زادیوں کو پانی پلا. حر کی بیوی حب اہل بیت رکھتی تھی، وہ پانی لے کے آئی، کہا زینب پانی پی لو. جب پانی کا نام لیا ایک بار پھر قیامت گزر گئی، پانی آ گیا، پانی آ گیا. حر کی بیوی نے کہا لو بیویو پانی آ گیا. جب زینب نے، ام کلثوم نے سنا پانی آ گیا، جب سکینہ نے سنا پانی آ گیا، تو اب تو پھر زخم ہرے ہو گئے. جن کے بچوں کو پانی نہ ملا، جن کے بھائی پیاسے شہید ہو گئے ہوں، جن کے سر کے سہاگ اجڑ گئے ہوں، جو بچیاں یتیم ہو گئی ہوں، ان کے باپ کو پانی نہ ملا ہو، وہ اب پانی کو کیا کریں؟ اب انہیں پانی کی کیا ضرورت تھی؟ باہر کیف سکینہ بچی ہے، وہ دوڑ کے سجدہ زینب کی جھولی میں آ کے کہتی ہے پھوپھی سنا ہے پانی آ گیا ہے. اچھا بیٹی لو پانی پی لو. برتن بھرا یا پیالہ بھرا جو اس وقت موجود تھا، پانی دیا، لو سکینہ پانی پی لو. سکینہ جب پانی پینے لگی اصغر کی پیاس یاد آ گئی. یہ خیال نہ رہا کہ اصغر تو پیاسا شہید ہو چکا ہے. پیالہ لے کے دوڑ پڑی، پہلے ویر اصغر کو پلاؤں گی. جب دوڑی تو جسم میں طاقت نہ تھی، کمزور نڈھال ضعیف تھی، گر پڑی. پیالہ ہاتھوں سے زمین پہ گرا اور پانی کا پیالہ کربلا کی ریت نے ہی پی لیا. حضرات مجھے نہیں پتا یہ روایت درست ہے یا درست نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں، آپ اپنے سینوں میں درد دل رکھتے ہیں، یہ رات کیسے گزری اہل بیت پر. سنا ہے آدھی رات کے وقت ایک اور منظر دیکھا. سجدہ زینب خیمے کی ایک چوب لے کر، جلے ہوئے خیمے کی ایک چوب لے کر لاشوں کا پہرا دے رہی ہے. اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک گھوڑے سوار چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے آ گیا ہے. سجدہ زینب آواز دیتی ہیں اے گھوڑے سوار رک جا، آگے نہ آ. گھوڑے سوار رکتا نہیں، آہستہ آہستہ آگے آ رہا. زینب پھر کہتی ہیں اگانا آویں بندے رب دے، اگے ہیں شہزادے ستے. ایتھے باغ نبی دا رنگیا ہویا، اے پیاسے ہیں دناں دے. متے پیر گھوڑے دا انہ اتے آوے، اے لاشے ہیں شاہاں دے، اے لاشے ہیں شاہاں دے. گھوڑے سوار گھوڑے سے اترتا ہے اور قریب آ کے وہ لاشوں کا منظر دیکھتا ہے. سجدہ زینب کہتی ہیں گھوڑے سوار بتا تو کون ہے، تو کہاں سے آیا؟ مار آواز نبی نے اگوں اے جواب سنایا، میں تجھ غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا دیکھن آیا. سجدہ زینب نے جب سنا کہ نانا حضور بھی تشریف لائے ہیں تو سجدہ زینب بے ہوش ہو جاتی ہیں. جب ہوش میں آتی ہیں تو گھوڑے سوار جا چکا ہے. میں آپ کو کیا کیا واقعات تاریخ کے سناؤں. یہ رات لٹے ہوئے قافلے پر کیسے گزری، یہ رات نبی کی بیٹیوں پر کیسے گزری. صبح ہوئی 11 محرم،
ظالم یزیدیوں نے بڑے گل چھرے اڑائے، خوشیاں منائیں، خوشی کے طبل بجائے، خوشیاں منائیں، اور فتح کے شادیانے بجائے، شہیدوں کے سر تقسیم کیے آپس میں، انہیں نیزوں کی نوک پہ لٹکایا، اور عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان سید زادیوں کو اور اس سارے قافلے کو قیدی بناؤ، ان کے ہاتھ باندھ دو، اونٹوں کی ننگی پشتوں پر انہیں بٹھاؤ، اور آگے آگے شہیدوں کے سر نیزوں پہ رکھو، اور قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہ قافلہ جب میدان کربلا سے چلتا ہے، انداز یہ ہے کہ سب سے آگے امام حسین کا سر ہے، پیچھے باقی شہیدوں کے سر ہیں، ہاں اس سے پیچھے سجدہ زینب اونٹ کی ننگی پشت پر ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، ان کی گود میں سجدہ سکینہ کو رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، ان کے پیچھے امام زین العابدین ننگی پشت اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھائے گئے ہیں، دیگر مخدرات عفت بھی پیچھے ہیں۔ جب یہ قافلہ کربلا سے جانے لگا، سیدنا امام حسین نے کہا کہ میرا ایک مطالبہ ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، پوچھا کیا؟ کہا کہ اس طرف سے قافلہ گزارو جس طرف شہیدوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، میں ذرا آخری سلام کر لوں۔ درد دل رکھنے والے مسلمانوں، شہیدوں کی لاشوں کے قریب جب قافلہ پہنچتا ہے تو لاشیں بکھرے ہوئے، ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے، کسی کی ہڈیاں اور پسلیاں جو ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی، جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود ان لاشوں سے خوشبو اٹھ رہی ہے، خوشبوئیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، شہیدوں کے لاشوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ کیوں نہ آئے، کیوں نہ یہ منظر ہوتا؟ اس لیے کہ یہ وہ چمن ہے، یہ مصطفیٰ کا چمن ہے، یہ علی کا چمن ہے، یہ فاطمہ کا باغ ہے، گو اجڑ گیا ہے، نبی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا تاریخ کی روایت ہے کہ جب شہیدوں کے لاش ہائے مقدسہ کو دیکھا ایک نظر سے تو امام زین العابدین بے ہوش ہو کے اونٹ کی پشت سے کربلا کی ریت پہ گرے، قافلہ رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زین العابدین ہوش میں آئے۔ تاریخ کی مشہور روایت تمام بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، امام زین العابدین ہوش میں آئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ان لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر منہ مبارک مدینہ پاک کی طرف کیا، اور امام زین العابدین نے اپنے نانے کو پکارا، نانا مصطفیٰ کو غائبانہ ندا دی، اور لفظ کیا تھے؟ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس و عید الظالمین فی الموکب والمزدحمی
یا مصطفیٰ یا مرتضیٰ ارحم علی عصیاننا۔ امام زین العابدین نے قصیدہ پڑھا، سلام پیش کیا، استغاثہ کیا، نانے پاک سے فریاد کی، اس درد سے، اس پیار سے، اس رقت سے آپ نے نانے کی بارگاہ میں قصیدہ اور استغاثہ پیش کیا کہ لشکر یزید کے لوگ بھی رو رہے تھے، لٹا ہوا قافلہ بھی رو رہا تھا۔ امام زین العابدین کربلا کے میدان میں لاشوں کے پاس کھڑے ہو کے مدینے کی طرف منہ کر کے یا رحمت للعالمین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ معلوم ہوا میرے نبی کی شریعت کو ہم سے زیادہ جاننے والے امام زین العابدین ہیں۔ اگر دور سے نبی کو یا کہہ کے پکارنا، یا رحمت للعالمین کہنا، یا مصطفیٰ کہنا، یا محمد کہنا، یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو امام زین العابدین کبھی یہ ندا نہ کرتے۔ معلوم ہوا نبی کو عشق میں، محبت میں، درد میں دور سے یا کہہ کے پکارنا شرک نہیں، عشق ہے۔ مل کے پکارو سارے۔ امام زین العابدین اس وقت ان کی حیثیت کیا تھی؟ وہ پوری روئے زمین کے مسلمانوں کے واحد امام تھے۔ من لم یعرف امام زماننا فقد مات میتۃ الجاہلیہ۔ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ مانے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ امام حسین کے بعد کلمہ پڑھنے والی امت کا واحد امام امام زین العابدین ہے۔ ساری امت کے امام کا عمل امت کے لیے حجت ہے۔ اب قیامت تک امام زین العابدین کو امام ماننے والوں قیامت تک یا رسول اللہ کے نعرے لگایا۔ یہ زین العابدین کی سنت ہے، یہ اہل بیت کی سنت ہے۔ اس نعرے کو کبھی نہ بھولنا۔ یہ اہل بیت کا نعرہ ہے، یہ صحابہ کا نعرہ ہے، یہ اہل محبت کا نعرہ ہے، یہ اہل سنت کا نعرہ ہے۔ بولو اور اس نعرے کو بھول گئے تو خطرہ ہے جنت کا رستہ بھول جاؤ گے۔ غلامان محمد جنت میں بھی اسی نعرے سے پہچانے جائیں گے۔ قیامت کے میدان میں بھی جلوس بنے گا، بخاری کی حدیث، اور رسول اللہ کی ساری امت نبی کے نعرے لگاتی ہوئی چلے گی۔ یہ نعرے نہ بھولنا۔ غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ ہمیں جان سے پیارا ہے۔ اس کو شرک نہیں کہتے، اس کو عشق کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اے امام زین العابدین تیری عظمت پہ ہمارا سلام ہو۔ تو نے نانے کی امت کو شرک سے بچا کر عشق کا پیغام دیا۔ ہاں سبحان اللہ۔ یہ قافلہ ایک طرف امام زین العابدین سلام پیش کرتے ہیں، آواز آئی قافلہ آگے روانہ کرو۔ سیدہ زینب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ ہائے بڑی رقت والی دعا ہے، 2 لفظ ہیں مگر حد ہو گئی۔ آپ کی زبان حرکت کر رہی تھی، آواز آ رہی تھی اللہم ربنا تقبل منا ھذا القربان۔ اے اللہ تیری ایک
بندی مومنہ زینب، قیدی زینب، محبوس زینب، ظالموں کے ہاتھوں میں قیدی زینب تیری بارگاہ میں آخری دعا کرتی ہے، اے اللہ ہماری اہل بیت کی یہ قربانیاں قبول فرما لے۔ اللہم تقبل منا ھذا القربان، شہیدوں کے لاشوں کو دیکھ کے کہا یا اللہ ہماری قربانیاں قبول کر۔ یہ دعا مانگی، قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ المختصر کوفے کا مین گیٹ آ گیا۔ جب اس کوفے کے دروازے سے یہ قافلہ اندر گزرنے لگا، شہداء کے سر تو گزر گئے، جب سیدہ زینب کی باری آئی نا تو اونٹنی بھی ٹھہر گئی اور سیدہ زینب پہ رکت طاری ہو گئی، سکتہ چھا گیا۔ بات کیا تھی؟ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب کو وہ واقعہ یاد آیا جب مولا علی شیر خدا حیدر کرار نے اپنا دارالخلافہ کوفہ بنایا تھا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی شان سے مولا علی شیر خدا جب اپنے دارالخلافہ کوفہ میں آتے تھے تو سیدہ زینب اپنے باپ کے ساتھ شہزادی بن کے گزرا کرتی تھی۔ آج قیدی بن کے گزرنا پڑا ہے، شہزادی کو آج قیدی بن کے جب گزرنا پڑا تو یاد آیا مولا تیری بے نیازی پہ قربان جاؤں، ایک وقت تھا کہ زینب شہزادی بن کے گزری تھی، آج وہی زینب قیدی بن کے گزر رہی ہے۔ لیکن صبر کا دامن پھر بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ حضرات تاریخ کی معتبر روایتیں، سر الشہادتین، سوائق محرقہ اور دیگر تاریخ کی معتبر کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میدان جب کوفے کے بازار میں، بازار کوفہ میں یہ قافلہ داخل ہوا، اعلان ہو گیا لوگوں باہر آ جاؤ، بازاروں میں آ جاؤ۔ لٹا ہوا قافلہ آ گیا، قیدیوں کا قافلہ آ گیا۔ لوگ بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، رنگ برنگے، کچھ محبت والے، ادب والے، عشق والے، مودت والے تھے۔ لوگوں نے، عورتوں نے جمگٹے بنائے۔ سیدہ زینب کو قیدی دیکھا، ہاتھ بندھے ہوئے دیکھے تو کچھ عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ پرانی بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد چیخیں مار مار کے، دھاڑے مار مار کے روئے، بلند آواز سے پکارے، یہ وہی زینب ہے جس کو ہم مولا علی کے ساتھ شہزادی بن کے دیکھا کرتے تھے، وہ کوفے کے گیٹ سے داخل ہوا کرتی تھی، آج قیدی بن کے آ رہی ہے، یہ علی کی بیٹی آ رہی ہے، یہ شیر خدا کی بیٹی قیدی بن کے آ رہی ہے۔ کچھ عورتوں نے، کچھ مردوں نے اپنے اپنے باغوں سے کھجوریں توڑیں اور چادریں بھر کے کھجوروں کی لائے اور آ کے قافلے کی طرف کھجوریں پھینکتے۔ تو سیدہ زینب نے اس وقت اعلان کیا، الا ایھا الناس نحن اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصدقۃ علینا حرام۔ لوگوں ہمیں جانتے ہو ہم کون ہیں، ہم تمہارے نبی کی آل ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ ہم بھوکی مر سکتی ہیں، پیاسی ختم ہو سکتی ہیں، لیکن صدقے کا مال نہیں کھا سکتی۔ ایک روایت میں ہے بچی سکینہ نے ایک کھجور گود میں گری، اٹھایا، اٹھا کے کھانے لگی، سجدہ زینب نے انگلی ڈال کے منہ سے کھجور باہر پھینکی، کہا سکینہ تجھے پتہ نہیں تو حسین کی بچی ہے، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ جان دینا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان جان دینا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے،
جان عالم ہو فدا اے خاندان، اے خاندان، تمہاری شان کا کون مقابلہ کرے؟ تم نے اس عالم میں بھی صدقے کی ایک کھجور اپنے لیے حلال نہ سمجھی۔ سلام ہو اہل بیت تمہاری عظمت کو۔ روایات کے اختلاف کے باوجود، چونکہ روایت سچی ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوفے کے بازار میں میرا بھی گھر تھا، جس رستے یہ قیدیوں کا قافلہ لایا گیا، میں اپنے گھر کے بالا خانے پہ، اوپر والی منزل پہ، چھت پہ بیٹھ کر میں بھی دیکھ رہا تھا یہ منظر۔ ہائے ہائے، جب امام حسین کا سر مبارک نیزے کی نوک پر لٹکایا ہوا میرے قریب آیا تو میں نے آگے بڑھ کے بڑے ادب سے کہا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام قبول کرو۔ تو اس وقت میں نے دیکھا کہ امام حسین کے لب مبارک حرکت کر رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا تو سیدنا امام حسین قرآن کی سورہ کاف کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ میرے سخی حسین دی شان ویکھو، مسلمانوں میرے داتا حسین دی شان ویکھو، سنیوں میرے آقا حسین دی شان ویکھو، ایسا پایا تے کسے نے پایا ہی نہیں، لکھاں لکھاں ہوئے شہید جہان اندر، پر سجدے وچ کسے سیس کٹایا ہی نہیں، اپنے رب نو راضی کرن واتے ہتھاں اتے کسے بال کوہایا ہی نہیں، ممبراں اتے تے سب قرآن پڑھ دے، چڑھ کے نیزے تے کسے چڑھ کے نیزے تے کسے چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ آواز آ رہی ہے عرش کی طرف سے، شہیدوں کو مردہ نہ سمجھنا، دیکھ لو زندہ ہیں، دھڑ کربلا کی خاک پہ پڑا ہے اور سر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، میں پھر کہتا ہوں مجھے کہنے دو، میں نے تاریخ پڑھی ہے، تاریخ کا ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ شہادت کے بعد کسی نے اس انداز میں قرآن تلاوت کیا ہو۔ مجھے معلوم ہے حضرت مولا علی بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہے، سیدنا عثمان غنی بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہے، سیدنا فاروق اعظم بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہے، یہ بھی شہید تھے پر شہادت سے پہلے تلاوت کرتے رہے۔ پر واہ حسین، تیری شہادت کو میرا سلام ہو، تو شہادت کے بعد بھی قرآن پڑھتا رہا۔ سبحان اللہ، اس لیے میں کہتا ہوں، علی رؤوس الاشہاد کہتا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں، دو مار کے نہ بھولے گا زمانہ، دو مار کے نہ بھولے گا زمانہ، حیدر کرار کا خیبر کی طرف آنا اور حسین کا نیزے پہ قرآن سنانا، وہ باپ کا قصہ تھا، یہ بیٹے کا فسانہ، وہ باپ کا قصہ تھا۔ وہ باپ کا قصہ تھا۔
یہ بیٹے کا فسانہ، وہ باپ کا قصہ تھا، یہ بیٹے کا فسانہ، واہ حسین کہہ دو کھل کے۔ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، صرف آہ پہ بات نہیں بنتی، کربلا کا ذکر کر کے سن کے کہنا آہ حسین نہیں، تم نے امام حسین کے مشن کو بلا دیا ہے لوگو۔ حسین کا ذکر سن کے آ نہ کہو، حسین کا یہ کارنامہ سن کے واہ حسین کہو۔ مل کے بولو، ذوق سے بولو، شوق سے بولو، پیار سے بولو، جوش سے بولو، ذرا للکار کے بولو، واہ حسین تو نے حد کر دی۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا، سبھی لال تو نے فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ حضرات گرامی، امام حسین کا سر مبارک ابن زیاد کے محل میں پہنچتا ہے۔ تاریخ کی مضبوط روایت، ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہے، ابن زیاد بدنہاد، ظالم، بے ایمان، لعنتی، مردود، منحوس، پلید، شقی، ازلی، جہنمی، جتنا ہو سکتا ہے کہہ لو یہ بخشش کی نشانی ہے۔ حسین کے دشمنوں پر جتنی لعنت بھیجو گے اتنی اللہ کی رحمت اترے گی تم پر۔ لوگ کہتے ہیں جی یزید کو لعنتی نہ کہو، اور کس کو کہیں؟ تمہیں درد ہوتا ہے؟ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ یزید کے ساتھ تمہاری رشتہ داری ہے؟ یزید تمہارا باپو لگتا ہے؟ اور جس کی محبت قرآن نے فرض کی ہے اس سے تو محبت نہیں کرتے، اور جس یزید پر نبی نے اور اہل بیت نے لعنت بھیجی ہے اس سے محبت کرتے ہو؟ ظالموں، تمہاری لمبی داڑیاں اور تمہارے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان یہ جنت میں جانے کے قابل نہیں، داڑیوں سمیت جہنم کی طرف بلٹی کیے جاؤ گے۔ یہ تمہاری داڑیاں کسی کام کی نہیں، تمہارے سجدے کسی کام کے نہیں۔ اگر تمہیں حسین کی خون سے رنگی ہوئی داڑھی کا احترام نہیں، اگر کربلا میں تپتی ریت پر حسین کے سجدے کا تمہیں احترام نہیں، بدبختو جنت تم پہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ تم جنت کے دعوے دار بنتے ہو، دل میں ہو بغض علی اور کعبے کا طواف، یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں، طواف نہیں۔ اور حسین سے بغض رکھنے والوں سن لو غور سے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، سجدہ حرام ہے، نماز حرام ہے، حج حرام ہے، روزہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے، تلاوت حرام ہے، عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ ارے زاہد، ارے ملا، تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ تیری نماز کو ہم کیا کریں؟ تیری داڑھی اس قابل نہیں اس پہ احترام کریں، پہلے حسین کی داڑھی کا احترام کریں۔ میں انہی الفاظ پہ گفتگو روکتا ہوں، باقی مضمون آئندہ جو ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں پر آزمائشیں اور مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ اس کا مقصد جہاں ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے درجات بلند کیے جائیں اور قرب کی منزلوں پر فائز کیا جائے، وہاں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا کو صبر کی تلقین کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں تو اللہ کے نیک بندے اس پر یوں صبر کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑے انعامات سے نوازا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی صابر لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، صلوات، سلامتیاں، برکتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اصل میں یہ کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عشق الہی کے سمندر میں غوطہ زن رہتے ہوں۔ سارے لوگ اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ ہر شخص کو یہ سعادت ارزانی نہیں ہوتی یہ عاشقوں کا کام ہے۔ صبر کرنا یہ عاشقوں کا کام ہے۔
میرے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہی لوگوں میں سے تھے، بلکہ ان کے امام تھے اور ہیں۔ امام عاشقاں پورے بطول، امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادے ز بستان رسول۔ سیدنا امام حسین نہ صرف یہ کہ عاشق تھے بلکہ عاشقوں کے امام تھے۔ یہ ان کا مرتبہ امامت کا مرتبہ ہے۔ علامہ اقبال نے آپ کی بارگاہ میں جو قصیدہ لکھا اس میں وہ لکھتا ہے کہ سیدہ پاک کس کی ماں ہیں؟ تو اقبال کہتا ہے مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق، کہ سیدہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ عشق کی پرکار کے مرکز کی ماں ہے۔ یعنی سیدنا امام حسین کو کس طرح خراج عقیدت پیش کی؟ مرکز پرکار عشق، مرکز پرکار عشق کا خطاب دیا۔ عشق کی پرکار کا مرکز حسین ہے، اور مادر آں قافلہ سالار عشق، گویا عشق کا جو قافلہ ہے، عشق والوں کا جو قافلہ ہے، اس کے سالار بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صرف دعوے نہیں، تعلی نہیں، یہ صرف لفاظی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اور آپ کے خاندان پر اور آپ کے ساتھیوں پر جو ابتلا آئی، جو آزمائشیں نازل ہوئیں، جو مصائب نازل ہوئے، وہ کوئی معمولی نہ تھے۔ ان کو برداشت کرنا خندہ پیشانی کے ساتھ اور مسکرا مسکرا کے ان مصائب کو قبول کرنا، یہ حسین تیرا ہی کام تھا۔ یہ کہنا پڑتا ہے، یہ حسین تیرا ہی کام تھا۔ سبھی لال تو نے فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا، یہ حسین تیرا ہی کام تھا، سبھی لال تو نے فدا کیے۔ علامہ نوری صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ۔ یہاں حضرت علامہ ابو نعیم رحمت اللہ صاحب نوری تشریف لائے۔ اب یہ ان کا شوق ہے کہ وہ خطبہ سننے تشریف لائے ہیں، ورنہ میں عرض کرتا کہ آپ کچھ سنائیں۔ شکریہ، مہربانی۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصائب برداشت کیے،
خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر قبول کیے۔ اس کی داستان کہاں تک سنائی جائے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب امام پاک نے میدان کربلا میں آخری سجدہ کیا تھا، تپتی ہوئی ریت پر جب آخری سجدہ کیا تھا تو تسبیحات پڑھنے کے بعد یوں دعا مانگی تھی، اللہ کی بارگاہ میں یوں استغاثہ کیا تھا، یوں فریاد کی تھی سجدے میں، اللہم صبرن علی بلائک ورضا بقضائک وتسلیما لامرک۔ اے اللہ، میں حسین کون ہوتا ہوں کہ تجھ سے پوچھوں کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اے خدا بندہ، تو نے مجھ پر جو مصیبتیں اتاری میں ان پہ صبر کرتا۔ اے اللہ، تیری جو مجھ پر قضا آئی میں اس پہ راضی ہوں۔ اے اللہ، تو نے جو حکم نافذ کیا میں اس کو تسلیم کرتا۔ ہاں ہاں، یہ حسین تیرا ہی کام تھا، کھل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا۔ اور تاریخ والوں نے یوں بھی نقل کی ہے بات کہ اس کے بعد سیدنا امام حسین نے یوں عرض کیا تھا کہ اے اللہ، تو نے جو کچھ میرے ساتھ کیا کربلا میں، مجھے تیری قسم میں بڑا راضی ہوں۔